بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، وقت تیزی سے اور نسبتاً پرسکون ہی گزر رہا تھا کہ 1965 کا وہ ہنگامہ خیز سال آ گیا۔ صدارتی انتخابات 1965 کے آغاز میں ہوئے اور ستمبر میں بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ خیال یہ تھا کہ انتخاب میں ایوب خان بلا مقابلہ دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو جائیں گے، لیکن دو غیر معروف امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے، جو محض ایک مصنوعی کارروائی تھی۔ لیکن پھر ایک بڑا سرپرائز ہوا کہ محترمہ فاطمہ جناح نے بھی انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم کی بہن ہونے کے ناطے لوگ انہیں مادر ملت سمجھتے تھے اور ان کا بڑا احترام تھا۔ ان کے ملک بھر میں کامیاب جلسے ہوئے اور عوام میں انہیں بھرپور پذیرائی ملی، لیکن اس تمام تر مقبولیت کے باوجود وہ ایک طاقتور حکمران اور حکومت کے سامنے جیت نہ سکیں اور ایوب خان دوسری بار صدر منتخب ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ یہ بھی ایک نیا تجربہ تھا۔ ریڈیو کے بچوں کے پروگرام میں شرکت کے لیے بس میں سوار اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ڈرائیور نے ریڈیو کی آواز اونچی کر دی۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ صدر ایوب اپنی گرجدار آواز میں بول رہے تھے، پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دلوں میں کلمے کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ مختصر سی لیکن بڑے جذبے والی دبنگ تقریر ختم ہوئی تو بس میں موجود تمام لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اچانک سماں بدل گیا۔ ریڈیو اسٹیشن پہنچے تو لوگ بجائے خوف کے بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے۔ فوراً میٹنگ شروع ہو گئی۔ ہر سطح پر نئے پروگراموں، موسیقی اور ترانوں کی منصوبہ بندی ہونے لگی۔ شاعر، ادیب، موسیقار، گلوکار سب ایک نئی ترنگ میں آ گئے۔ ادھر ملکہ ترنم نور جہاں، مہدی حسن، مسعود رانا، شوکت علی، نسیم بیگم وغیرہ کے جنگی ترانے لوگوں کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ کراچی سے مہدی حسن خطہ لاہور تیرے جاں نثاروں کو سلام پیش کر رہے تھے تو لاہور سے ملکہ ترنم وطن کے سجیلے نوجوانوں کو خراج پیش کر رہی تھی۔ ساری قوم متحرک اور پرجوش ہو چکی تھی اور سارے نوجوان بلکہ بوڑھے اور خواتین بھی فوجی رضاکار بنے گھوم پھر رہے تھے کہ نہ جانے کب ضرورت پڑ جائے۔ لاہور میں لوگ لاٹھیاں لیے واہگہ بارڈر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اپنے فوجیوں کی مدد کر سکیں۔ عورتیں، بچے اور جوان سڑکوں پر نکل آئے۔ ہاتھوں میں پانی، کھانا اور دوسری ضرورت کی اشیاء تھیں جو وہ اپنے فوجی بھائیوں کو دینا چاہتے تھے۔ جب بھی پاک فضائیہ کا کوئی جہاز نظر آتا، لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے، خوشی سے نعرے لگاتے اور ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو جھنڈے کی طرح لہراتے۔ غرض اس جنگ نے پوری قوم کو پرجوش کر دیا۔ دونوں ملک اپنی اپنی کامیابیوں کے دعوے کرتے رہے۔ بے شمار کہانیاں گردش کرتی رہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے تجربات بڑھا چڑھا کر بیان کرتا تھا۔ بری، بحری اور فضائی افواج کی بہادری کے قصے زبان زد عام تھے۔ ایک خبر یہ بھی مشہور ہوئی کہ پاکستان ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ ایم عالم نے 7 ستمبر 1965 کو اپنے F-86 سیبر سے 5 بھارتی ہنٹر طیاروں کو 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں زمین بوس کر دیا اور ریکارڈ قائم کیا۔ جنگ بڑے جوش و خروش سے جاری تھی کہ 17 روز بعد اقوام متحدہ کی کوششوں کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ پھر تاشقند میں صدر ایوب اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان روس کی سہولت کاری میں ایک امن معاہدہ طے پایا۔ جنگ تو رک گئی لیکن اس معاہدے پر اعتراضات سامنے آنے لگے۔ یہ کہا جانے لگا کہ میدان میں جیتی جنگ ایوب خان نے میز پر ہار دی۔ تصاویر میں ایوب خان کے پیچھے کھڑے اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بظاہر افسردہ چہرے نے بھی بہت سی کہانیوں کو جنم دیا اور بعد میں آنے والے حالات نے بھی صدر اور وزیر خارجہ کے درمیان کشیدگی کو اجاگر کیا۔ غرض اس جنگ کے بڑے گہرے اثرات ہوئے۔ تیزی سے ترقی کرتی معیشت تنزلی کا شکار ہو گئی۔ مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان خلیج اور گہری ہوتی گئی۔
جہاں مجیب الرحمان ایک لیڈر بن کر ابھر رہے تھے، ادھر مغربی پاکستان میں بھٹو ابھر کر سامنے آ رہے تھے۔ عوام میں ان کی پذیرائی بڑھتی جا رہی تھی، لوگ ان کے ہر اقدام میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ ایوب خان سے ان کے تعلقات خراب ہوتے نظر آ رہے تھے اور آخرکار انہیں کابینہ سے سبک دوش کر دیا گیا۔ حکومت سے سبک دوشی کے چند مہینوں بعد 1968 میں وہ راولپنڈی کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اسی روز پنڈی کے مضافات میں پولی ٹیکنیک انسٹی ٹیوٹ کے طلباء سڑکوں پر مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس دوران پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے مبینہ طور پر گولی چلا دی، جس سے ایک لڑکا ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ طلباء جلوس کی صورت میں اس ہوٹل کے سامنے پہنچے جہاں بھٹو قیام پذیر تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹ لیڈر ان کے پاس گئے اور ساری صورتحال بتائی تو بھٹو باہر آ گئے اور مشتعل طلباء سے خطاب کیا۔ حالات دن بدن بگڑ رہے تھے کہ ایسے میں ایوب خان نے عشرہ ترقی منانے کا اعلان کر دیا۔ لوگ پہلے ہی حالات کے ہاتھوں تنگ تھے، اس اقدام نے انہیں برہم کر دیا اور وہ سراپا احتجاج بن گئے۔ یہ ابتدا تھی ایک حکومت مخالف تحریک کی اور ایوب خان کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ ایک عشرے تک پوری آب و تاب سے چمکنے کے بعد ان کا سورج غروب ہو رہا تھا۔